بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جماعت اسلامی پاکستان کو قائم ہوئے 84 سال ہو گئے ہیں۔ 26 اگست کو اس کا 84واں یوم تاسیس منایا گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی سے لے کر حافظ نعیم الرحمان تک۔ ناظرین کرام، 1941 میں 75 ارکان پر مشتمل ایک جماعت بنائی گئی۔ یہ جماعت بظاہر اس وقت چند لوگوں پر مشتمل تھی۔ آج کم و بیش 48,000 ارکان ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی 18 لاکھ کے لگ بھگ ممبرشپ ہے، جس میں باقاعدہ لوگوں کے پتے درج ہیں۔ جماعت اسلامی اس کے باوجود کیوں برسر اقتدار نہیں آئی اور اس کو پارلیمنٹ میں کیوں اکثریت نہیں ملی، جبکہ یہ جماعت جب کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے نمایاں اور سب سے آگے جماعت اسلامی نظر آتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ یہ جماعت اسلامی کا دوسرا نام ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد بھی بہت نمایاں ہے، لیکن اس کا ووٹ بینک جو ہے منتشر ہے۔ اس بار 8 فروری کے انتخابات، جنہیں کہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ متنازع انتخابات ہیں، فارم 47 کے انتخابات ہیں، اس میں بھی جماعت اسلامی نے پچھلے انتخابات کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن کوئی جماعت اسلامی کا رکن پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکا۔ شاید 1 کے 2 آدمی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آ گئے، لیکن مجموعی طور آپ دیکھیں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ باقی دیگر اسمبلیوں میں بھی جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں۔ یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک ایسی جماعت کہ جو چاہے تو ملین مارچ کرے تو اس سے بڑا کوئی ملین مارچ نہیں کر سکتا، جو چاہے ایجیٹیشن کرے تو حکومت کو الٹ کر رکھ دیتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو پورے ملک کا نظام تہ و بالا کر سکتی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، سیلاب ہو، کوئی آفت ہو، لوگوں کی مدد کرنی ہے، قربانی کی کھالیں دینی ہے، تو لوگ الخدمت کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر الخدمت آپ کو پورے ملک میں نظر آتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما کسی اور کو پیسے نہیں دیتے، حکومت کو نہیں دیتے، اور اپوزیشن کی کسی اور جماعت کو نہیں دیتے، وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی کو اپنا فنڈ دیتے ہیں۔ وہ اگر سنتے ہیں کہ دیانت اور امانت کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور خیانت نہیں کرتی، پھر ووٹ کیوں نہیں ڈالتے لوگ؟ میں اس سوال کا جواب کئی بار ڈھونڈا، کئی بار جماعت اسلامی کے دوستوں سے پوچھا، ان کے پاس بھی کوئی پکا سکہ بند جواب نہیں تھا۔ بلکہ ان کا تو اتنا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی جماعت کی شناخت اتحادوں کی سیاست میں گم کر دی ہے، اور پھر جب آپ نے سولو فلائٹ کی تو آپ کی اس سے بھی حالت خراب ہوگی۔ بڑے بڑے آپ کے لیڈر لیاقت بلوچ، سلیمان بٹ، فرید پراچا، یہ لوگ جو ہیں
اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے. جب 1977 کا الیکشن ہوا پی این اے کے ٹکٹ پہ سب سے زیادہ ووٹ سید منور حسن نے حاصل کیے، لیکن وہ اسمبلی میں اس لیے نہیں بیٹھے کہ پی این اے کا ڈیسیژن تھا کہ ہم نے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. پھر قاضی حسین احمد کا دور ہے، اس میں بڑی نشستیں حاصل کی. جماعت اسلامی اتحادوں کی سیاست میں فائدہ بھی اٹھاتی رہی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت اسلامی کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن اتحادوں کی وجہ سے جو جماعتیں اتحاد میں شامل رہی ہیں انہیں بھی فائدہ ہوا. لیکن اب تو جماعت اسلامی نے طے کر لیا ہے کہ وہ الگ اور سولو فلائٹ کریں گے، وہ الگ الیکشن لڑیں گے، کسی کے ٹکٹ پہ اپنا انتخابی نشان تبدیل نہیں کریں گے. ان کا جھگڑا ہوا ترازو کے نشان پر. بڑی خواہش تھی عمران خان کی ترازو لے لیں، لیکن جماعت اسلامی ترازو کا نشان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑا بہت انہوں نے پچھلے الیکشنوں میں الیکشن جیتنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو سہارا دیا رکھا کے پی کے میں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے گناہوں میں شامل ہے. کاش کہ وہ ایسا نہ کرتے. جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے. یہ کہتے ہیں اسلامی جماعت تو ہے لیکن پولیٹیکل اسلامی جماعت ہے، کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتی. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں. یہاں ہر مکتبہ فکر کا آدمی جماعت اسلامی میں سما سکتا ہے. ہم نے تو لیاقت بلوچ، فرید پراچا، نذیر جنجوا اور اس طرح دوسرے دوست امیر العظیم، ان ذریعے دیکھا جماعت اسلامی کو. میرے ساتھ تو نہیں تھے لیکن مجھ سے تھوڑا سا جونیئر تھے لیاقت بلوچ اور راولپنڈی میں رہے. ہم نے تو ان کے ذریعے جماعت اسلامی کو دیکھا. میں نے مولانا فتح محمد اور فخر الدین بٹ صاحب جیسے لوگوں کو دیکھا، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو جماعت اسلامی کے فنڈ سے ایک پیسے کی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن رات کو وہ جاتے ہوئے تندور میں بچی ہوئی سوکھی روٹیاں لے کر اپنے گھر جاتے تھے. ایسے کارکن جس جماعت میں ہوں آپ سمجھ لیں کہ ولی اولیاء ہی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سید منور حسن کا آپ کے سامنے ایک کریکٹر ہے کہ انہیں جب لوگوں نے طائف دیے ان کے بچوں کی شادی پر تو انہوں نے سارے طائف جا کر جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیے. ان کا ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے. یہ سب چیزیں مجھے امیر جماعت اسلامی کے ذریعے ملی ہیں. سراج الحق دیکھا آپ نے سراج الحق کو دیکھا کہ سراج الحق جیسا ایک درویش شخص جس کو اسلام آباد میں زمانہ طالب علم میں رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ رات انہوں نے قصاب کی دکان کے باہر تھڑے میں سو کر گزاری اور اسلامی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے تو میاں طفیل صاحب کا بھی زمانہ دیکھا ہوا ہے. میں نے میاں طفیل صاحب کو دیکھا ہے اور ان کے بارے میں مجھے مری کے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ شفاء الحق صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کو اپنے گھر ٹھہرایا تو ان کی پیمند والی میں نے جب شیروانی دیکھی اور جب ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بوٹ خود صاف کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جماعت اسلامی جوائن کر لی. اور آج تک ساری زندگی انہوں نے کہا پھر میں جماعت اسلامی سے باہر نہیں گیا. قاضی حسین احمد کا کیا دبدبا تھا، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے وسائل دیے تھے، لیکن انہوں نے جماعت اسلامی کے ایک پائی پر بھی روادار نہیں تھا. اب آپ دیکھیں جماعت اسلامی پر بارش لوگوں کا، سوید بارش لوگوں کا قبضہ رہا ہے. اور اب بھی ایک حافظ نعیم الرحمان اگرچہ بارش ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں، بابو لگتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، بوشرٹ پہنتے ہیں، اور پہلی بار جماعت اسلامی میں ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 44 سال کے بعد یہ جماعت بوڑھی ہو گئی ہے اور اب اس میں کوئی تھوڑی سی توانائی کی شاید کمی آ گئی ہے، لیکن
آتے ہی حافظ نعیم الرحمان نے اس جماعت کے اندر ایک جان پیدا کر دی ہے، اس کو جواں بنا دی ہے۔ اگرچہ وہی پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں کو جو جماعت اسلامی نے پہلے سے اختیار کر رکھی تھی، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ وہ ہماری صحافتی برادری میں سے شکیر ترابی صاحب کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ تو کل تک وہ صحافی تھے، بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ جو جماعت کے رکن ہیں، اور اب میں ان کو کہتا ہوں کہ اب آپ کلیم کرنا چھوڑ دیں کہ آپ صحافی ہیں، آپ تو اب آپ پالیٹیشین کے طور پر ہم آپ کو ٹریٹ کریں گے۔ بہرحال یہ ایک جماعت اسلامی کو میں 84ویں یوم تاسیس پر مبارکباد دیتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ میری جماعت اسلامی کے دوست جماعت اسلامی کو ایک توانا جماعت کے طور پر آگے لے کر جائیں گے اور اس مشن کی تکمیل کریں گے جو سید مودودی نے شروع کیا تھا، اور یہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔